پیارے بچوں، ویلکم ٹو زرین صبا ورچوئل اسٹوڈیو. ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اب آپ کے امتحانات بہت قریب ہے نا. تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو ایز اے ریویژن ہمارے تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. ایک 25 سے 30 منٹ میں آپ کا جو ہے تقریباً آدھے سبق کا ریویژن ہو جائے گا اور آپ کو تمام باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ جائے گی. تو بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس. آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹاپک خلائی مہمات اسپیس مشن جماعت دہم کے لیے. مضمون ہے آپ کا سائنس 1 اور میں ہوں آپ کی معلمہ زرین صبا فرام MCGM ورچوئل کلاس روم ممبئی. تو بچے یہ سبق خلائی مہمات آپ کا سائنس 1 کے جتنے بھی اسباق ہے اس کا یہ آخری سبق ہے اور یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور بڑا مزیدار ہے. آپ کو بہت اچھا لگے گا کیونکہ آسمان تاروں کی باتیں ہیں نا سب کو بڑی پسند آتی ہیں. لیکن اس آسمان میں کئی سارے راز چھپے ہوئے ہیں. ان سے آج ہم تھوڑا سا پردہ ہٹائیں گے. اسکول بند ہے لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہے اس لیے ہم ہر روز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان کسے کہتے ہیں. رات کو جب آسمان صاف ہو تو کھلے مقام سے جب ہم اوپر دیکھتے ہیں تو سیاہ رنگ کے پس منظر میں بے شمار ستارے نظر آتے ہیں. زمین کے فضائی کرے اور اس کے پار سادہ آنکھوں سے نظر آنے والی چھت اور چھت کی طرح محسوس ہونے والا حصہ یعنی آسمان ہے. یعنی ہمیں اپنے اوپر جو چھت کی طرح حصہ محسوس ہوتا ہے وہی کیا ہے؟ آسمان. یہ تو ہو گیا آسمان. لیکن خلا یا اسپیس کیا ہے؟ اور ہم اس سبق میں خلائی مہمات یا اسپیس مشن کے بارے میں ہی دیکھنے والے ہیں نا. تو اس کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسپیس کیا ہے. آسمان میں تارے سیارے وغیرہ کے درمیان خالی مسلسل جگہ کو خلا یا اسپیس کہتے ہیں. اس میں ہوا گرد کے ذرات ہو سکتے ہیں. خلا میں ستاروں کے بے شمار گروہ جو ہے تیار ہو گئے ہیں. دیکھیے آسمان میں تارے ہیں سیارے ہیں ستارے ہیں اور ان کے درمیان میں خالی مسلسل جگہ ہے. تو یہ خالی جگہ ہی اسپیس یا خلا کہلاتی ہے. خلا میں ستاروں کے جو ہے بے شمار گروہ جو ہے تیار ہو گئے ہیں. تو یہ جو خلا ہے اسی میں جو ہے ہماری نظام شمسی موجود ہے. ہماری کہکشاں جس کا نام ہے آکاش گنگا وہ موجود ہے. اور ہماری کہکشاں کی طرح کی اور مزید بہت ساری کہکشائیں ہیں. کہکشاؤں سے مل کر بنتے ہیں کلسٹرز. تو ایسے بہت سارے بے شمار کلسٹرز جو ہے اس پورے اسپیس میں موجود ہے. سورج سیارے چاند اور تاروں کو فلکی اجسام کہتے ہیں. یہ جو ہمیں آسمان میں تمام چیزیں نظر آتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ فلکی اجسام. سب سے پہلے دیکھتے ہیں ستاروں کے بارے میں. آسمان میں جو آپ کو جھلملاتے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں ستارے. ستارے جو ہوتے ہیں وہ اپنی خود کی روشنی سے روشن ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا اور روشن ستارہ جو ہے ہمارے قریب میں سب سے بڑا اور روشن ستارہ ہے سورج. سورج جو ہے ہمارے نظام شمسی کا سب سے اہم حصہ ہے اور سورج کے گرد ہی تمام سیارے گردش کر رہے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے نظام شمسی. اور یہ سورج جو ہے یہ ہماری زمین سے بہت دور ہے لیکن چونکہ اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اسی لیے اس کی تپش اتنی دور ہونے کے باوجود بھی سورج کی تپش جو ہے ہم اپنی زمین پر محسوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں سیارے یا جسے نیچرل سیٹلائٹس بھی کہتے ہیں. سیارے جو ہوتے ہیں یہ از خود روشن نہیں ہوتے بلکہ یہ کس سے روشنی حاصل کرتے ہیں؟ یہ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں. اور ہماری زمین بھی جو ہے کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارا نظام شمسی. جیسے میں نے بتائی
کہ ہمارا نظام شمسی جو ہے اس میں سورج اور اس کے اطراف میں سیارے جو ہیں گردش کر رہے ہیں، انہیں ہی کیا کہتے ہیں؟ نظام شمسی کہتے ہیں، سولار سسٹم۔ دیکھیے اس میں آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، سورج ہے اور اس کے اطراف میں اپنے اپنے مدار پر تمام سیارے گردش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ستارہ ہے اور اس کے اطراف میں دیگر کیا ہے؟ سیارے ہیں۔ اب کون کون سے سیارے ہیں؟ سورج ہے اور سیارے ہیں 8: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انگلش میں بھی ان کے نام دیے گئے ہیں: مرکیوری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، نیپچون، یورینس اور سن تو آپ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسٹرائڈز اور کومیٹس وغیرہ بھی جو ہیں ہمارے نظام شمسی میں موجود ہیں۔ اب یہاں پہ سوال دیا ہے آپ کی کتاب کے شروع میں کہ زمین کے قدرتی سیارچے کتنے ہیں؟ تو زمین کا قدرتی سیارچہ یا نیچرل سیٹلائٹ صرف ایک ہے اور وہ ہے چاند۔ اور چاند بھی اپنی خود کی روشنی سے روشن نہیں ہوتا، بلکہ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس وجہ سے ہمیں روشن نظر آتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی، خصوصاً خلائی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے 20ویں صدی کے نصف آخر میں خلائی جہاز بنائے گئے، جس کی بنا پر جس کے باعث خلائی سفر ممکن ہوا۔ تب سے ہزاروں کی تعداد میں مصنوعی سیارے خلا میں داغے گئے جو زمین کے اطراف مخصوص مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نظام شمسی میں موجود مختلف اجسام کا قریب سے مطالعہ کرنے کے لیے کچھ مخصوص آلات بھی نظام شمسی کے ان اجسام کے قریب پہنچا کر خلائی تحقیقات کی گئی۔ اس سبق میں ہم انہی تمام چیزوں کا مطالعہ کریں گے۔ تو ہم اس سبق میں جو آپ کا چیپٹر ہے خلائی مہمات، اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آرٹیفیشل سیٹلائٹ مصنوعی سیارے جو ہے خلا میں داغے گئے اور کس طرح سے زمین کے مدار کے اطراف گردش کر رہے ہیں، اور نظام شمسی کے دیگر سیارے ہیں ان کے قریب جو ہے یہ پہنچ کر کس طرح سے خلائی تحقیقات میں، اسپیس ریسرچ میں مدد کر رہے ہیں۔ خلائی مہم کی دو قسمیں ہیں: مصنوعی سیاروں کو زمین کے مدار میں پہنچا کر ان کا استعمال مختلف جدید تحقیقات اور زندگی کے لیے مفید ضروریات کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم کی مہم کا مقصد ہے۔ یعنی پہلی قسم میں کیا ہوتا ہے؟ مصنوعی سیاروں کو زمین کے مدار میں پہنچایا جاتا ہے اور پھر ان کا استعمال کر کے ان کے ذریعے بھیجی گئی تصاویر، ان کے ذریعے جو ہے نیٹ ورک حاصل کیے جاتے ہیں، جدید تحقیقات کی جاتی ہے اور زندگی کے لیے مفید ضروریات کے لیے جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی مہمات میں خلائی گاڑیاں خلا میں پہنچائی جاتی ہیں تاکہ نظام شمسی اور اس کے باہر کے اجسام کا قریب سے مشاہدہ کیا جا سکے۔ خلائی گاڑیاں جو ہوتے ہیں انہیں خلا میں داغا جاتا ہے تاکہ باہری اجسام کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ خلا میں جانے والا سب سے پہلا انسان روس کا یوری گاگارین تھا۔ اس نے سن 1961 میں زمین کے گرد چکر لگایا تھا۔ یہ خلا میں جانے والا سب سے پہلا انسان تھا سن 1961 میں۔ اس کے بعد امریکہ کے سائنسدان نیل آرمسٹرانگ نے سن 1969 میں سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا۔ بھارتی خلاباز راکیش شرما نے سن 1984 میں روسی خلائی گاڑی میں زمین کے گرد چکر لگایا۔ کلپنا چاولہ اور سنیتا ولیمز نے بھی امریکہ کے ناسا، نام آپ نے سنا ہوگا ہے نا، ناسا، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن کے خلائی جہاز کے ذریعے خلا میں چکر لگایا تھا۔ درمیان والی تصویر کلپنا چاولہ کی ہے۔ سیدھے ہاتھ پر آپ نیل آرمسٹرانگ کو دیکھ سکتے ہیں اور الٹے ہاتھ پر
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انسان نے چاند پر قدم رکھا. اس کے بعد نیل آرمسٹرانگ کے بعد اور بہت سارے افراد تھے جو انسان جو ہے چاند پر گئے. اور بھارت سے جو ہے سب سے پہلے بھارتی خلا باز راکیش شرما نے جو ہے روسی خلائی گاڑی میں زمین کے گرد چکر لگایا تھا. ان سائنسدانوں کے بارے میں آگے ہم اس سبق میں ڈیٹیل میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے. آپ کے موبائل فون میں سگنل کہاں سے آتے ہیں؟ آج کل موبائل فونز جو ہے ہماری زندگی کا بہت اہم جز بن گیا ہے نا. اس کے بغیر تو ہم اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہر کسی کے ہاتھ میں چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو موبائل فونز موجود ہیں. لیکن آپ نے کبھی سوچے کہ یہ موبائل فون میں سگنل کہاں سے آتے ہیں؟ آپ لوگ بولیں گے کہ موبائل کے ٹاور سے آتے ہیں. تو موبائل ٹاور میں وہ سگنل کہاں سے آتے ہوں گے؟ کس طرح سے آپ گھر بیٹھے ہمارے لیسنز جو ہے دیکھ لیتے ہیں؟ ہم آن لائن جو بھی پڑھا رہے ہیں وہ آپ جو ہے اپنے گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہیں. ٹیلی ویژن کے پروگرام آپ کے ٹیلی ویژن تک کیسے پہنچتے ہیں؟ ملک پر چھانے والی مانسونی بادلوں کی اخبارات میں آنے والی تصاویر آپ نے دیکھی ہوگی. وہ کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے؟ دیکھیں بارش ہونے کے پہلے یا طوفان ہونے کے پہلے نیوز میں اکثر جو ہے تصاویر شائع کی جاتی ہیں کہ یہ طوفان جو ہے اس علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے یا فلاں علاقے میں جو ہے بہت موسلا دھار بارش اگلے 24 گھنٹوں میں ہونے والی ہے. تو یہ تمام معلومات کس طرح سے حاصل کی جاتی ہوگی؟ چلیے دیکھتے ہیں. خلائی مہم کی اہمیت اور افادیت. خلائی مہم کے ذریعے روانہ کیے گئے مصنوعی سیاروں کی وجہ سے دنیا ایک عالمی گاؤں گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے. ہم پلک جھپکتے ہی دنیا کے کسی بھی حصے میں بسنے والے فرد سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے مختلف موضوعات پر ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کی اہمیت سے تو آپ لوگ بخوبی واقف ہیں. ہم کو اگر کسی کو کال کرنا ہو ہم ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں اور ہم وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوں ہم اس سے بات کر سکتے ہیں. اور آج تو بات ہی نہیں بلکہ ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. ویڈیو کال کی بھی سہولت جو ہے آج کل دستیاب ہے اور آپ جو ہے کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص کو دیکھ سکتے ہیں. گھر بیٹھے آپ کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آپ صرف گوگل میں جو ہے ٹائپ کرتے ہیں اسپیس مشن کیا ہے یا آپ نیل آرمسٹرانگ کا نام ٹائپ کرتے ہیں آپ کو نیل آرمسٹرانگ کی پوری معلومات مل جائے گی کہ وہ کون تھے, کب انہوں نے چاند پہ قدم رکھا, کس طرح سے وہ گئے تھے. تو اس طرح سے ہم گھر بیٹھے ہر سہولت جو ہے ہمیں دستیاب ہوتی ہے. اس کے ذریعے کسی بھی موضوع پر لمحے بھر میں یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کسی بھی موضوع پر لمحے بھر میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ممکنہ قدرتی آفات کی پیشن گوئی کی اطلاع حاصل کرنا اور چوکنا رہنا جو ہے ممکن ہو گیا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے سیٹلائٹس کی وجہ سے. سیٹلائٹس جو ہوتے ہیں یہ سگنل آپ دیکھ سکتے ہو اوپر سے بھیجتے ہیں اور پھر اس کے ریسیو نیٹ ورکس ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ ریسیو نیٹ ورک کے ذریعے پھر کیبل کے ذریعے وہ معلومات آپ کے ٹی وی تک پہنچتی ہے اور آج ٹی وی سے جو ہے اسے دیکھ سکتے ہو. آج کل ہر گھر میں سیٹ ٹاپ باکس ہے. سیٹ ٹاپ باکس بھی یہی کام کرتا ہے یا لوگوں کے گھر میں آج کل پہلے ڈش اینٹیناز ہوتے تھے, آج کل جو ہے الگ الگ قسم کے چھتریاں جو ہے گھروں کے باہر لگائی جاتی ہیں نا نیٹ ورک کو کیچ کرنے کے لیے. تو یہ نیٹ ورک کہاں سے کیچ کرتے ہیں؟ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ کیچ کیے جاتے ہیں اور جو جہاں پر یہ چینل پر یا نیوز اینکر جو ہے ملک کسی حصے میں بیٹھ کر کوئی معلومات دے رہے ہیں وہاں سے سیٹلائٹ اس کو کور کرتے ہیں, آپ کے گھر کے اینٹینا تک اسے پہنچاتے ہیں اور اس طرح سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. جنگ میں دشمن فوج کی نقل و حرکت اور زیر زمین معدنی خزانوں کا بھی ہم مصنوعی سیاروں کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں. یعنی مصنوعی سیاروں کے ذریعے صرف ٹی وی ہم نہیں کہ ٹی وی کو نیٹ ورک مل رہا ہے, موبائل میں نیٹ ورک مل رہا ہے, ریڈیو کو نیٹ ورکس مل رہے ہیں. اس کے علاوہ دشمن فوج کی نقل و حرکت کے کس طرح سے دشمن کی جو فوجیں ہیں وہ اگر کوئی پلان بنا رہے ہیں, وہ لوگ بارڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں, گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور پھر وہ پہنچائی جاتی ہیں اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کو اور پھر وہاں سے اس پر ایکشن لیا جا سکتا ہے.
اس کے علاوہ زیر زمین معدنی خزانوں کے بارے میں بھی مصنوعی سیاروں کے ذریعے پتہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ خلائی مہم کے ان گنت فائدے ہیں۔ آج کے دور میں خلائی ٹیکنالوجی کے بغیر دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اپنے سیٹلائٹس ہونے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیٹلائٹس کس طرح سے زمین کے گرد گردش کرتا ہے اپنے مخصوص مدار میں، وہ یہاں آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ زمین سے مصنوعی سیارے کی طرف جانے والے اور مصنوعی سیارے سے زمین پر موبائل فون کے ٹاور وغیرہ کی طرف آنے والے پیغامات جو ہیں یہاں پر دکھائے گئے ہیں۔ دیکھیے آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے موبائل ٹی وی سیٹلائٹ، اور یہ سیٹلائٹ آپ دیکھ سکتے ہو موبائل ٹی وی یا فون آپ کے گھر میں ہوتا ہے، دوسرا شخص جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہو وہاں پر ٹاورز موجود ہوتے ہیں، اور یہ ٹاورز پر سگنل کہاں سے آتا ہے، سیٹلائٹ سے سگنلز آتے ہیں ٹاور پہ، ٹاور سے سگنل ملتا ہے آپ کو، آپ جو ہے کال لگاتے ہیں، کال سے یہ سگنل دوبارہ جاتے ہیں ٹاور پر، وہاں سے سیٹلائٹ سے اس ایریا کا ٹاور جہاں پر آپ نے کال لگائی ہے، اور پھر وہاں سے نیٹ ورک ملتا ہے کس کو، جس شخص سے آپ کو بات کرنی ہے، اور اس طرح سے یہ پورا سسٹم کام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے یا مصنوعی سیارے ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں آج کی اس جدید ٹیکنالوجی میں۔ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو بتایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو گراؤنڈ اسٹیشن، وہاں سے کہاں جا رہے ہیں سیٹلائٹ، اور پھر یہاں پر ریسیورز، اور اس طرح سے سیٹلائٹ کی وجہ سے دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ پلک جھپکتے ہی کسی سے کبھی بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، کسی کو اپنے پیغامات، ویڈیوز، فوٹوز بھیج سکتے ہیں، یا کسی کو کسی بھی وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ مصنوعی سیارے کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج معلومات حاصل کریں گے۔ قدرتی سیارچے یعنی زمین یا کسی اور سیارے کے اطراف مخصوص مدار میں گردش کرنے والے فلکی اجسام، ٹھیک ہے، اور جیسے زمین کا قدرتی سیارچہ جو ہے چاند ہے، چاند زمین کا واحد قدرتی سیارچہ ہے، نیچرل سیٹلائٹ ہے۔ نظام شمسی کے کچھ اور سیاروں کے بھی ایک سے زائد قدرتی سیارچے ہیں، یعنی جو دیگر سیارے ہیں نظام شمسی میں ان کے بھی نیچرل سیٹلائٹ موجود ہیں۔ اور جس طرح سے قدرتی سیارے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے انسان کی تیار کردہ مشین جو ہے زمین کے یا کسی سیارے کے مدار میں گردش کر رہے ہیں تو اسے ہی مصنوعی سیارہ یا آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے چاند زمین کے مدار میں گردش کر رہا ہے بالکل ویسے ہی انسان کی تیار کردہ مشین جو یہ سیارے ہیں یہ گردش کرتے ہیں، مصنوعی سیارے زمین کے مدار پر، اور پھر وہاں سے مختلف قسم کی معلومات زمین تک بھیجتے ہیں، اسی کو مصنوعی سیارے کہتے ہیں۔ مصنوعی سیارے کی ایک تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مصنوعی سیارہ جو خلا میں داغا گیا وہ ہے اسپوتنک، تصویر میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو۔ روس نے سن 1957 میں اسے خلا میں بھیجا تھا، اور کس طرح کا یہ سیارہ ہے، آج کی جو سیارے ہیں اس سے تھوڑا سا الگ ہے۔ یہ تصویر آپ جو ہے اس کی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا مشین تھی وہ بھی ایک چھوٹی سی تصویر میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ آج ایسے ہزاروں مصنوعی سیارے جو ہے زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ یہ سیارے شمسی توانائی استعمال کر کے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے دونوں جانب پروں کی طرح شمسی پینل یا سولار پینل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ سولار پینل کے ذریعے سورج سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ مصنوعی سیارے پر ایسے آلات نصب کیے جاتے ہیں جو زمین سے پیغامات حاصل بھی کرتے ہیں اور زمین کی طرف دوبارہ پیغامات بھیج بھی سکتے ہیں۔ ہر مصنوعی سیارے میں اس کے کام کے مطابق مختلف آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کچھ مصنوعی سیاروں کا کام ہوتا ہے
تصویریں کھینچ کر جو ہے زمین پر بھیجنا، تو اس میں اس طرح کے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ مصنوعی سیاروں کا کام جو ہے صرف پیغامات بھیجنا ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح کے آلات جو ہے نصب کیے جاتے ہیں. یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو پہلا مصنوعی سیارہ تھا وہ کس طرح سے خلا میں داغا گیا. آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. ان مصنوعی سیاروں کو مختلف مقاصد کے لیے جو ہے خلا میں بھیجا جاتا ہے، اور مقاصد کے اعتبار سے ان سیاروں کی الگ الگ قسمیں ہیں. سب سے پہلا ہے انسیٹ یعنی انڈین نیشنل سیٹلائٹ، جی سیٹ جیو سنکرونس سیٹلائٹ، پھر اس کے بعد ہے انڈین ریجنل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم، پھر اس کے بعد انڈین ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ، اس کے بعد جی ایس ایل وی اور پی ایس ایل وی ہے، اور اس کے بارے میں ہم آگے معلومات ڈیٹیل میں حاصل کریں گے. تو یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ اپنی اپنی کام کے مناسبت سے ان کی الگ الگ قسمیں جو ہے بنائی گئی ہیں. جیسے سب سے پہلا ہے مصنوعی سیارے کی قسم موسمیاتی مصنوعی سیارہ یعنی ویدر سیٹلائٹ. موسمیاتی مصنوعی سیارے کا کام ہوتا ہے موسم کی معلومات اور اس کی پیشن گوئی کرنا. یعنی پہلے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں بہت موسلا دھار بارش ہونے والی ہے، یہ کسی علاقے میں طوفان آنے والا ہے. تو یہ معلومات کہاں سے ملتی ہے؟ یہ معلومات ملتی ہے ویدر سیٹلائٹس کے ذریعے. اور بھارتی خلائی سلسلے کا نام اور اس کی سیارہ بردار گاڑیاں، سیارہ بردار گاڑیاں کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. تو اس کے بھارتی سلسلے کا نام ہے انسیٹ اور اس کی سیارہ بردار گاڑی ہے جی ایس ایل وی. پھر اس کے بعد ہے مواصلاتی مصنوعی سیارہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ. دنیا بھر کے مختلف مقامات سے مخصوص لہروں کے ذریعے رابطہ قائم کرنا. جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ موبائل فونز کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے سگنلز کہاں سے ملتے ہیں؟ مواصلاتی مصنوعی سیارے سے ملتے ہیں. اور اس کے لیے بھی جو ہے انسیٹ اور جی سیٹ، اور اس کی سیارہ بردار گاڑی کا نام ہے جی ایس ایل وی. اس کے بعد ہے نشریاتی مصنوعی سیارہ یعنی براڈ کاسٹ سیٹلائٹ. اس کا کام ہوتا ہے ٹیلی ویژن کے مختلف پروگرام نشر کرنا. دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ٹیلی ویژن کا پروگرام ہو رہا ہے، آپ اسے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں اسی سیٹلائٹ کی وجہ سے. یہ بھی جو ہے انسیٹ اور جی سیٹ، اور اس کی گاڑی ہے جی ایس ایل وی. اس کے بعد ہے رہبر یا سمت شناس مصنوعی سیارہ نیویگیشنل سیٹلائٹ. زمین پر کہیں بھی کسی بھی مقام کی بالکل درست نشاندہی کرنا. عرض البلد لیٹیٹیوڈ اور طول البلد لانگیٹیوڈ کا تعین کرنا. دیکھیے آج کل ہمیں اگر کسی بھی جگہ پر جانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً ہم کیا آن کرتے ہیں، جی پی ایس آن کرتے ہیں نا، ہم میپ آن کرتے ہیں، وہاں پر ہم جو ہے لوکیشن اپنا ڈالتے ہیں، تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ پر یا کوئی بھی جو مقام ہے اس کی بالکل درست نشاندہی ہو جاتی ہے، اس کے اطراف میں کیا ہے، آپ وہاں تک کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں، آپ کو پہنچنے کے لیے کتنا وقفہ درکار ہوگا. یہ تمام چیزیں آپ کو فوراً پتہ چل جاتی ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نیویگیشنل سیٹلائٹ کی وجہ سے، اور اس کی گاڑی ہے پی ایس ایل وی. اس کے بعد ہے فوجی مصنوعی سیارہ ملٹری سیٹلائٹ. دفاعی نقطہ نظر سے معلومات اکٹھا کرنے کا کام یہ کرتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا نا کہ دشمن کی گھسپیٹ کو اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر کیا جو ہے ایکٹیویٹیز چل رہی ہے اس کے بارے میں معلومات یہ سیارہ فراہم کرتا ہے. زمینی مشاہدے کا مصنوعی سیارہ ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ. جنگلات، صحرا، سمندر، قطبی خطوں کی برف وغیرہ کا مطالعہ کرنا، نیز قدرتی وسائل کی تلاش کرنا، ان کی نگرانی، طغیانی اور زلزلہ وغیرہ کے حالات کا مشاہدہ کرنا اور رہنمائی کرنے کا کام یہ سیٹلائٹ کرتا ہے، اور اس کی گاڑی بھی ہے پی ایس ایل وی.
مصنوعی سیارے کے گردشی مدار. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مصنوعی سیارے جو ہیں کس طرح سے اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں. آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ اتنے سارے سیارے، دنیا کا ہر ملک جو ہے اپنے آرٹیفیشل سیٹلائٹ خلا میں بھیج رہا ہے، تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہوں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے مختلف مدار ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصنوعی سیارے کے گردشی مدار آربٹس آف آرٹیفیشل سیٹلائٹ. سب سے پہلا ہے یہاں پر، تمام مصنوعی سیارے زمین کے اطراف ایک جیسے مدار میں گردش نہیں کرتے ہیں. مصنوعی سیاروں کے مدار کی سطح زمین سے بلندی کتنی ہو، یہ مدار کی نوعیت، دائروی مدار ہو سکتا ہے، بیضوی، خط استوا کے متوازی، یا پھر خط استوا سے زاویہ بناتے ہوئے مدار ہو سکتا ہے. یہ سب باتیں سیارے کے کام کے مطابق طے کی جاتی ہے، یعنی اس سیارے کا کیا کام ہے. ابھی ہم نے دیکھے نا، الگ الگ قسم کے سیٹلائٹس جو ہے موجود ہے الگ الگ کام کی نوعیت کے لحاظ سے. تو سیارے کا کیا کام ہے اس کی بنا پر ہی اس کے مدار بھی طے کیے جاتے ہیں. سطح زمین سے مخصوص بلندی پر مصنوعی سیارے کو گردش میں رکھنے کے لیے سیارہ بردار گاڑی یعنی لانچر کے ذریعے مصنوعی سیارے کو اس بلندی تک پہنچایا جاتا ہے. اس کے بعد سیارے کو مخصوص مدار میں پہنچانے کے لیے مدار کے مماس کی سمت میں ایک مخصوص رفتار جو ہے اس کو دی جاتی ہے. اس رفتار کے ملتے ہی سیارہ زمین کے اطراف میں گردش کرنے لگتا ہے، اور اس رفتار کا ضابطہ جو ہے ذیل کی مساوات سے عکس کیا جا سکتا ہے. اگر m کمیت والا سیارہ زمین کے اطراف میں r بلندی پر سطح زمین سے h بلندی پر اس کی رفتار جو ہے v ہے اور اس سے وہ گردش کر رہا ہے، تب اس پر عمل کرنے والی ثقلی کشش اس کے ضابطے کے مطابق mv²/r اتنی مرکز جو قوت جو ہے اس پر عمل کرے گی. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لانچر کے ذریعے مصنوعی سیارے جو ہے خلا میں بھیجے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھیجنے کے بعد جب یہ اپنے مدار میں پہنچ جاتے ہیں تو اسے ایک مخصوص سمت دے کر ایک مناسب رفتار دی جاتی ہے، اور پھر وہ اسی رفتار سے گردش کرتے رہتے ہیں زمین کے اطراف میں. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کس طرح سے سولار پینلز جو ہے اس کے کھل جاتے ہیں جب یہ لانچر سے باہر نکلتے ہیں مصنوعی سیارے، اور پھر اسی سولار پینل کے ذریعے وہ سورج سے توانائی حاصل کرتے ہیں، شمسی توانائی حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے بلند ارضی مدار یعنی ہائی ارتھ آربٹ. سطح زمین سے اس کی بلندی تقریباً 35,780 کلومیٹر ہوتی ہے. اگر کسی مصنوعی سیارے کے مدار کی سطح زمین سے بلندی تقریباً 35,780 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو تو وہ مدار بلند ارضی مدار کہلاتا ہے. یعنی سطح زمین سے تقریباً 35,780 کلومیٹر بلندی پر موجود سیارے کو زمین کے گرد چکر لگانے کے لیے 24 گھنٹوں کا وقت لگتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ زمین کو بھی اپنے محور کے اطراف ایک مکمل گردش کرنے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں. اگر سیارہ خط استوا کے متوازی مدار میں گردش کر رہا ہو تو تب سیارے کو زمین کے گرد مکمل گردش کے لیے اور زمین کو اپنے محور پر مکمل گردش کے لیے یکساں وقت لگتا ہے. کب؟ جب وہ خط استوا کے متوازی جو ہے گردش کر رہا ہے تو سیارے کو جتنا وقت لگ رہا ہے زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کو، زمین کو بھی اپنے خود کے محور پر ایک چکر مکمل کرنے سیم ٹائم لگتا ہے. اس لیے زمین کی بنسبت یہ سیارہ خلا میں جو ہے ہمیں ساکن نظر آتا ہے، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک ہی رفتار سے ایک دوسرے کے متوازی چلنے والی گاڑیوں کے مسافر کے لیے دوسری گاڑی ساکن دکھائی دیتی ہے نا. اگر ہم ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے سامنے دوسری گاڑی ہو اور وہ بھی جو ہے سیم اسی سپیڈ سے سفر کر رہی ہے جس سپیڈ سے آپ اپنی گاڑی میں موجود ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سامنے والی گاڑی جو ہے رکی ہوئی ہے.
جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی گردش کر رہی ہے اور آپ کی اپنی گاڑی بھی گردش کر رہی ہے۔ بالکل وہی یہاں پر بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سیارہ اپنی جگہ پر ساکن ہے۔ یہ مصنوعی سیارے ساکن ہیں، لیکن یہ ساکن نہیں ہوتے، یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے سیارے کو ساکن ارضی سیارے کہا جاتا ہے۔ یہ سیارے زمین کی بنسبت ساکن ہونے کی وجہ سے زمین کے کسی مخصوص حصے کا مسلسل مشاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک مخصوص حصے کا کنٹینیو جو ہے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے موسمیات، ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات کے لیے ایسے سیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موسمیات کے لیے، ٹیلی فون کے لیے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات کے لیے جو سیارے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ہائی ارتھ آربٹ میں ہوتے ہیں۔ بعد ہے درمیانی ارضی مدار یعنی میڈیم ارتھ آربٹ۔ سطح زمین سے اونچائی تقریباً 2000 کلومیٹر سے 35,780 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ جن سیاروں کے مدار کی بلندی سطح زمین سے 2000 کلومیٹر سے 35,780 کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے، ایسے مدار درمیانی ارضی مدار کہلاتے ہیں۔ ساکن ارضی سیارے خط استوا کے بالکل اوپر گردش کرتے ہیں، اس لیے ان مصنوعی سیاروں کا شمالی یا جنوبی قطبی علاقوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہ بہت کارآمد نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے قطبی علاقوں سے گزرنے والے درمیانی ارضی بیضوی مدار میں گردش کرنے والے سیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مداروں کو قطبی مدار بھی کہتے ہیں۔ ان مداروں میں موجود سیارے تقریباً 2 سے 24 گھنٹوں میں ایک گردش مکمل کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ سیارے زمین سے تقریباً 20,200 کلومیٹر بلندی پر دائروی مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ سمت شناسی کے سیارے یعنی گلوبل پوزیشننگ سیٹلائٹ، ٹھیک ہے، GPS بھی ہم اس کو کہتے ہیں، GPS سیٹلائٹ بھی کہتے ہیں، اس مدار میں جو ہے یہ گردش کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بتایا گیا ہے GPS سیٹلائٹ، ریفلیکشن آن سی سرفیس، پھر ڈائریکٹ سگنل جو ہے جا رہا ہے ریسیور کے پاس، ریفلیکٹڈ سگنل کیرنگ انفارمیشن آن سی اسٹیٹ اینڈ ہائٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو سیارے ہیں اس کی مدد سے زمین کے کسی بھی مقام کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اس مقام کی درست نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نچلا ارضی مدار لو ارتھ آربٹ۔ سطح زمین سے اس کی بلندی 180 کلومیٹر سے 2000 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ جس سیارے کے مدار کی زمین سے اونچائی 180 سے 2000 کلومیٹر تک ہو اس کو نچلا ارضی مدار یا لو ارتھ آربٹ کہتے ہیں۔ سائنسی تجربات اور فضائی مطالعے کے لیے استعمال ہونے والے سیارے اسی مدار میں گردش کرتے ہیں۔ سائنسی تجربات کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں اور جو ویدر انفارمیشن دیتے ہیں، فضائی مطالعے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ اسی مدار میں موجود ہوتے ہیں۔ مدار کی اونچائی کے اعتبار سے سیارے تقریباً 90 منٹ میں ایک گردش مکمل کر لیتے ہیں، یعنی بہت کم وقت میں یہ زمین کے اطراف ایک چکر مکمل کرتے ہیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اور ہبل دوربین بھی اسی قسم کے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ دیکھیں تصویر میں آپ کو بتایا گیا ہے LEO لو ارتھ آربٹ زمین سے قریب، پھر اس کے بعد MEO یہ ہے مڈل ارتھ آربٹ، اور پھر اس کے بعد ہے HEO یہ ہے ہائی ارتھ آربٹ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لو آربٹ بتایا گیا ہے، سیٹلائٹ ٹریولز فاسٹر دین ارتھ، صرف 90 منٹس میں جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، ایک چکر مکمل کر لیتے ہیں زمین کا، جبکہ جو دوسرے آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہوتے ہیں دیگر مدار میں ان کو یہ چکر مکمل کرنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیے یہ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے سب سے قریب میں جو ہے یہ کیا ہے،
یہ ہے لو ارتھ آربٹ، زمین سے فاصلہ اس کا کم. اس کے بعد یلو کلر میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے میڈیم ارتھ آربٹ، اس سے تھوڑا زیادہ فاصلہ ہے اس کا زمین سے. اور پھر سب سے آخر میں بتایا گیا ہے ہائی ارتھ آربٹ، اس کا زمین سے فاصلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہے آربٹس آف سیٹلائٹس. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے آج جو کچھ بتایا گیا آپ کو وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارے چینل پر آپ مزید ویڈیو دیکھیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آگے بھی یہ ویڈیو اسی طرح سے ملتے رہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز. اللہ حافظ.